تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آج کل طلبہ فوج کے بارے میں جو کوئی سوچتے ہیں، جب ان کا جرنیلوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے وہاں پہ وہ سوالات رکھتے ہیں تو جرنیلوں کو ان کے جواب نہیں آتے۔ ان کو چاہیے جرنیلوں کو کہ یہ طلبہ کے ساتھ انٹریکشن کرنا بند کر دے، طلبہ کے ساتھ بات نہ کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر حکومت طلبہ کو معمار قرار دیتی ہے، قوم کا معمار قرار دیتی ہے، آئندہ کے حکمران قرار دیتی ہے۔ ہر حکومت کی کوشش ہوتی ہے کہ طلبہ کے ساتھ انٹریکشن رہے، لیکن ایک عرصہ ہو گیا کہ طلبہ سیاست پر پابندی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے، الگ موضوع ہے، اس پر بھی کبھی بات کریں گے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب نے طلبہ کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے، بہاولپور وہ گئے ہیں، وہاں پہ طلبہ کے ساتھ ملے ہیں۔ تو آج کل جرنیل طلبہ کے ساتھ مل رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی یونیورسٹیز میں جاتے رہتے ہیں، وہ طلبہ کے ساتھ بات کرتے ہیں، طلبہ بھی سوال و جواب کرتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی سخت سوالات بھی آ جاتے ہیں، اس پر جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آج کل طلبہ فوج کے بارے میں جو کوئی سوچتے ہیں، جب ان کا جرنیلوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے وہاں پہ وہ سوالات رکھتے ہیں تو جرنیلوں کو ان کے جواب نہیں آتے۔ ان کو چاہیے جرنیلوں کو کہ یہ طلبہ کے ساتھ انٹریکشن کرنا بند کر دے، طلبہ کے ساتھ بات نہ کیا کریں، کیونکہ طلبہ جس طرح سے بات کرتے ہیں وہ کبھی ناقابل برداشت بھی ہو جاتی ہے۔ ویسے کبھی ایسا نظر تو نہیں آیا کہ طلبہ کی طرف سے کچھ ایسا کہا گیا ہو جو جرنیلوں کے لیے ناقابل برداشت ہو اور صورتحال وہاں پہ بہت زیادہ مخدوش ہو گئی ہو۔ بہرحال دونوں طرف کی رائے موجود ہے۔ ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جرنیل جب بھی طلبہ کے ساتھ انٹریکشن کے لیے جاتے ہیں، طلبہ ان کی بات کو سنتے ہیں اور وہ سوالات بھی کرتے ہیں، سخت سوالات بھی کرتے ہیں، لیکن پاک فوج کی حمایت بھی کرتے ہیں، جبکہ دوسرے طبقے کا یہ کہنا ہے کہ سخت سوالات کیے جاتے ہیں اور جرنیلوں کو جواب تک نہیں آتا ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جرنیل ایسے انٹریکشن نہ کیا کریں۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہماری رائے یہ ہے کہ طلبہ جتنے بھی سخت سوالات کر لیں ان کے ساتھ انٹریکشن ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ان کے ذہنوں میں کچھ پاک فوج کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے کوئی غلط فہمیاں ہیں تو حکومت کے حوالے سے غلط فہمیاں تو کوئی وزیر اعظم جائے، وزیر اعلیٰ جائے یا دیگر وزراء جائیں، وہ دور کر سکتے ہیں۔ کاکڑ صاحب جیسا کہ یونیورسٹی میں گئے تھے، ان کے ساتھ طلبہ نے جو کچھ کر دیا تھا، اس کے بعد پھر وزراء اعظم کی طرف سے، کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم تھے، ان کے بعد پھر مستقل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آ گئے۔ ان کی طرف سے طلبہ کے ساتھ کم ہی انٹریکشن کیا جاتا ہے، کیونکہ طلبہ جس طرح سے ایسے لوگوں کے سامنے سخت سوالات رکھتے ہیں تو انہوں نے پھر اسی میں عافیت جانی کہ طلبہ کے ساتھ انٹریکشن ہی نہ کیا جائے۔ لیکن جہاں تک جرنیلوں کا تعلق ہے، ان کی طرف سے اس کے باوجود جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ سخت سوالات ہوتے ہیں طلبہ کی طرف سے، پھر بھی طلبہ کے ساتھ انٹریکشن کیا جاتا ہے۔ ہماری اس حوالے سے رائے یہ ہے کہ بالکل طلبہ کی طرف سے جو بھی سوالات ان کے ذہنوں میں آتے ہیں ان کو ایڈریس کرنا نہایت ضروری ہے۔ اگر ان کے کوئی تحفظات ہے، ویسے طلبہ کے تحفظات کیا ہو سکتے ہیں، بہرحال ان کے جو بھی سوالات ہیں ان کے جوابات دیے جانے چاہیے، بجائے اس کے کہ طلبہ سخت سوالات کرتے ہیں ان کے سوالات لینے کی بجائے انٹریکشن ہی نہ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بھی قابل قبول چیز نہیں ہو سکتی۔ طلبہ جتنے بھی سخت سوالات کریں ان کے جوابات دیے جانے چاہیے، اور آپ کی فوج کی پالیسی یہ بالکل درست نظر آتی ہے کہ ایک جگہ پر سخت سوالات ہوئے جیسا کہ کہا جا رہا ہے تو جوابات دیے گئے، دوسری جگہ پر ہوئے، تیسری جگہ پر ہوئے، تاہم کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی بہاولپور میں جا کے طلبہ کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے۔ وہاں پہ ان کی جو طلبہ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، جو سوال و جوابات ہوئے ہیں، اس میں ایسا کچھ بھی سامنے نہیں آیا جس کے بارے میں کہا جائے کہ سخت سوالات ہوئے تھے۔ تو جنرل عاصم منیر کی طرف سے وہاں پہ کیا کہا گیا وہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک عظیم مائیں بچے ملک پر نشاور کرتی رہیں گی پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بالکل انہوں نے درست کہا، صحیح کہا، اور یہی وہ باتیں ہیں جن کو کتابی باتیں بھی کہا جاتا ہے۔ کتابی باتیں ہی آگے جا کے پھر عملی صورتحال اختیار کرتی ہیں۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ چینی کے سمگلروں، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کارروائی کی جائے، تو ناظرین میں بھی کہتا ہوں کارروائی کی جائے۔
दुकानदार भी कहता है कार्रवाई की जाए, सरफ भी कहता है कार्रवाई की जाए। जिन लोगों ने चीनी इतनी ज़्यादा महंगी कर दी, इमरान खान वाली 70 रुपए किलो वाली चीनी बहुत महंगी थी और आजकल 160-70 रुपए चीनी हो गई है। और रमज़ान मुबारक आते ही इसमें मज़ीद भी इजाफा कर दिया गया है और वज़ीर आज़म भी वही मुतालबा कर रहे हैं जो मैं मुतालबा कर रहा हूँ, जो आप मुतालबा कर रहे हैं, जो आम शहरी मुतालबा कर रहा है कि इनके खिलाफ, ज़ख़ीरा आंदोलनों के खिलाफ, स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो फिर वज़ीर आज़म साहब आपका क्या फ़ायदा हुआ कि आपने भी अगर मुतालबा करना है, आप ना जाने किससे मुतालबा कर रहे हैं, आपको तो फौरी तौर पर एक्शन ले लेना चाहिए था। आपकी अपनी शुगर मिलें भी है, कम से कम आप ये तो कर सकते हैं कि आप अपनी शुगर मिलों को हुक्म दें कि वो अपनी मिलों के बाहर कैंप लगा दें, वहाँ पे वो जितनी भी चीनी सस्ती बेच सकते हैं। बेशक रमज़ान पैकेज वहाँ पे ना दें जितने में आपको पड़ती है, 5 रुपए फी किलो उसके ऊपर ले लें, तो फिर भी ये चीनी 80 रुपए आम शहरियों को, कम से कम उन शहरियों को जो आपकी चीनी मिलों के करीब रहते हैं, उनको मुयसर आ सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं, मुंतज़िम आला हैं, इनकी तरफ से महंगाई कंट्रोल करने के दावे किए जाते हैं, अहकाम दिए जाते हैं, लेकिन महंगाई कंट्रोल होने की बजाय मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि इनकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इंतहाई कमज़ोर इनकी गिरफ्त है इंतज़ामिया पर, वो अपनी मर्ज़ी करती है, इनके अहकामात को रद्दी के टोकरे में फेंक देती है, बल्कि ठोकरों में उड़ा के रख देती है। अगर महंगाई का खात्मा करना है तो फिर ईरान की तरफ चलना होगा, ईरान की तरह ही करना होगा, क्योंकि ईरान में हिम्मती वहाँ के वज़ीर ख़जाना है, उनसे पार्लियामेंट की तरफ से कहा गया था कि महंगाई पर काबू पाया जाए, लेकिन उन्होंने काबू नहीं पाया तो उनको बरतरफ कर दिया गया। पार्लियामेंट की तरफ से उनके खिलाफ करारदाद पेश की गई तो उनके खिलाफ वोट आ गया, अक्सरियत ने उनके खिलाफ वोट दे दिया। महंगाई का खात्मा ना करने की वजह से और डॉलर की कीमत जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पहले वार्निंग दी थी, लेकिन वार्निंग के बावजूद भी जब कुछ भी सामने नजर नहीं आया तो उनको बरतरफ कर दिया गया। वज़ीर आज़म पज़ेश्कियान भी कुछ ना कर सके, वो भी अपने वज़ीर ख़ज़ाना को ना बचा सके। तो क्या हमारी पार्लियामेंट में इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत है कि महंगाई करने वालों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई कर सकें? वज़ीर ख़ज़ाना को ये पार्लियामेंट घर भिजवा सकती है, वज़ीर आला को भिजवा सकती है, वज़ीर आज़म को भी भिजवा सकती है, लेकिन ये पार्लियामेंट 26वीं तरमीम करने वाली पार्लियामेंट क्या ये रबर स्टैंप है, किसी के कहने पर चलती है? तो क्या ये वज़ीर आज़म को कोई ऐसा नोटिस देगी, वज़ीर ख़ज़ाना के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? इस पर यही कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं है। राना सनालो को एक बार फिर मार्शल लॉ की धमक सुनाई दे गई है। धमक तो नहीं, खैर उनको मार्शल लॉ की शायद महक आ गई है। उनकी तरफ से कहा गया है 12 अक्टूबर दोबारा मुसल्लत ना हुआ तो 2 साल में मुआशी बहरान से निकल आएंगे। ये राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है। राना सनाउल्लाह मुआशी बहरान से निकलने की बात कर रहे हैं और ये उसी हुकूमत का हिस्सा है, शहबाज शरीफ साहब जिसके सरबराह हैं, जो 3-4 साल से यही बात किए जा रहे हैं कि अगले महीने अगले साल चंद महीनों में हम मुआशी बहरान से निकल आएंगे। बल्कि उनकी तरफ से तो अब ये दावा भी किया जा रहा है कि हम मुआशी बहरान से निकल आए हैं, हमारी मूशत टेक ऑफ कर रही है। जबकि राना सनाउल्लाह साहब मशरूत कर रहे हैं अगर 12 अक्टूबर ना हुआ, 12 अक्टूबर को क्या हुआ था, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था, उनको घर भिजवा दिया गया था पाक फौज की तरफ से। तो राना सनाउल्लाह को फिर महक आ रही है मार्शल लॉ की। इन्होंने क्यों ये कह दिया कि अगर 12 अक्टूबर दोबारा ना हुआ तो फिर मुआशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। 2 साल फिर भी मांग रहे हैं। मार्शल लॉ कैसे लग जाता है, मार्शल लॉ क्यों आ जाता है, राना सनाउल्लाह इसको बेहतर तरीके से जानते हैं। राना सनाउल्लाह की तरफ से आज के हालात को 1999 के हालात से मुमासलत दी गई है। तो क्यों दी गई है? उस दौरान मियां नवाज शरीफ की हुकूमत थी जब परवेज़ मुशर्रफ ने उनका तख्ता उलट दिया था। अब अक्टूबर तो अब भी बहुत दूर है, लेकिन राना सनाउल्लाह की तरफ से ये कहा जाने लगा है तो फिर राना सनाउल्लाह साहब को ये सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, अपनी हुकूमत को बताना चाहिए कि वो खुद ऐसे कोई इक़दामात कर ले, ऐसा कुछ कर ले कि 12 अक्टूबर से बचा जा सके। तो बाकी राना सनाउल्लाह से भी बड़े बड़े सवालात बनते हैं। ये जमहूरियत की बात करते हैं, हालांकि ये फैसलाबाद से हारे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये वज़ीर आज़म के मुशीर बन के बैठे हुए हैं। तो अवामी राय कहाँ पे गई, कहाँ पे गया फिर वोट का तक़द्दुस, कहाँ पे गई फिर वोट की ताकत। आपने अगर वोट की ताकत को ही नहीं मानना तो फिर 12 अक्टूबर तो आएगा। तो
دیکھتے ہیں کہ 12 اکتوبر کب ان پر مسلط ہوتا ہے، تو ہم مارشاء اللہ کی تو ویسے حمایت نہیں کرتے، لیکن آج کل جو کچھ حالات ہیں، جو رانا ثناء اللہ ہی بار بار کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا تو پھر کس نے کیا ہے، تو ایسے حالات میں کیا مارشاء اللہ کی کوئی ضرورت رہ جاتی ہے۔ آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، بلکہ بڑے انہوں نے غصے اور اشتعال کے ساتھ کہا ہے کہ عمران خان کو بالکل بھی پیشکش نہیں کی گئی تھی کہ ان کو رہا کر دیا جائے گا یا ان کو جیل سے ریسٹ ہاؤس میں، گیسٹ ہاؤس میں یا کہیں اور نظر بند کر دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں عمران خان نے یہ سراسر غلط کہا ہے۔ عمران خان نے ٹائم میگزین، امریکہ کا میگزین، اس میں ایک آرٹیکل لکھا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے مذاکرات کے دوران ایسی پیشکش کی گئی تھی۔ تو عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے اس کی شدید طریقے سے مذمت بھی کی گئی ہے اور تردید بھی کی گئی ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے پورے ملک کے چہرے پر جو انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے، کلک مل دی ہے، انہوں نے اداروں کے خلاف، انہوں نے پاک فوج کے خلاف، انہوں نے پاکستان کے خلاف بالکل بے بنیاد باتیں کی ہیں۔ یہ عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عمران خان نے اپنے آرٹیکل میں کیا کہا تھا اور عرفان صدیقی نے ان پر کیسا شدید رد عمل دیا ہے۔ عمران خان نے ملک کی بات کی، انہوں نے فوج کی بات کی اپنے آرٹیکل میں، انہوں نے عدلیہ کی بات کی، انہوں نے اپنے مقدمات کی بات کی، تو وہ سارا کچھ تو آپ کے سامنے آ چکا ہے، لیکن اس کی تردید کرنے والے صرف سامنے آئے ہیں عرفان صدیقی صاحب۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی حکومتی اکابرین کی طرف سے، وزراء کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے اور دیگر اداروں کی طرف سے بھی عمران خان نے جو کچھ کہا ہے اس کو مان لیا گیا ہے۔ اگر نہیں مانا گیا ہوتا تو پھر ان کی تردید بھی آ جاتی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔